ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تازہ ترین اپڈیٹ دیں آپ کو۔ سی ڈی ڈی پنجاب کی ساہیوال واقع پر نئی وضاحت سامنے آ گئی ہے۔ سی ڈی ڈی پنجاب ترجمان کے مطابق گزشتہ روز سیفٹی کیمرے سے ایک مشتبہ کار کی نشاندہی ہوئی۔ کار میں دو مرد اگلی سیٹ پر لاہور سے ساہیوال جا رہے تھے۔ ساہیوال میں سی ڈی ڈی ٹیم کو کار کو روکنے کے احکامات دیے گئے۔ کار کو روکا گیا تو وہ نہیں رکی اور کار کے ڈرائیور ذیشان نے سی ڈی ڈی پر فائرنگ کی۔ کار کے پیچھے موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان نے بھی فائرنگ کی۔ جواب میں سی ڈی ڈی نے بھی فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد ذیشان ہلاک ہو گیا اور اس کے ساتھ کار میں سوار خاندان کے افراد بھی نشانہ بن گئے۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے جس سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی خاتون اور بچے نظر نہیں آئے، جس کے نتیجے میں خاندان نشانہ بن گیا۔ ذیشان نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا اور خاندان کو بورے والا تک کی سواری فراہم کی۔ ذیشان کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا اور خاندان کو بورے والا چھوڑنے کے بعد اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اسے ساہیوال یا ملتان میں کہیں چھوڑ دیں۔ شاید خلیل کے خاندان کو ذیشان سے متعلق معلوم نہیں تھا اور وہ دہشت گرد بن چکا ہے۔ دہشت گردوں نے خاندان کو استعمال کیا اور وہ اس کی بھیڑ چڑھ گئے۔ جب میڈیا پر واقعے کی خبریں نشر ہوئی تو ذیشان کے گھر پر چھپے دہشت گرد باہر نکلے، تاہم انٹیلیجنس حکام نے انہیں شناخت کر لیا اور ان کا پیچھا کیا۔ دہشت گرد گجرانوالہ چلے گئے جنہوں نے خود کش جیکٹ پہن رکھی تھی اور ان کے پاس گرینیڈ تھے۔ جب انہیں گھیرا گیا تو انہوں نے گجرانوالہ میں خود کو رات 10:57 پر اڑا لیا۔ سی ڈی ڈی نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا ہے، ترجمان سی ڈی ڈی پنجاب کا یہ کہنا ہے۔ آپ کو بتاتے ہی چلے کہ سی ڈی ڈی پنجاب کی ساہیوال واقعے پر نئی وضاحت سامنے آ گئی ہے اور سی ڈی ڈی پنجاب کے ترجمان کے مطابق گزشتہ روز سیف سٹی کیمرے سے ایک مشتبہ کار کی نشاندہی ہوئی۔ کار میں دو مرد اگلی سیٹ پر لاہور سے ساہیوال جا رہے تھے، جبکہ ساہیوال میں سی ڈی ڈی ٹیم کو کار کو روکنے کے احکامات دیے گئے۔ کار کو روکا گیا تو وہ نہیں رکی اور کار کے ڈرائیور ذیشان نے سی ڈی ڈی پر فائرنگ کر دی۔ کار کے پیچھے موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان نے بھی فائرنگ کی۔ جواب میں سی ڈی ڈی نے بھی فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد میں دہشت گرد ذیشان ہلاک ہو گیا اور اس کے ساتھ کار میں سوار خاندان کے افراد بھی نشانہ بن گئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے جس سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی خاتون اور بچے نظر نہیں آئے، جس کے نتیجے میں خاندان بھی نشانہ بن گیا۔ ذیشان نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا اور خاندان کو بورے والا تک کی سواری فراہم کی۔ ذیشان کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا اور خاندان کو بورے والا چھوڑنے کے بعد اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اسے ساہیوال یا ملتان میں کہیں چھوڑ دے۔ شاید خلیل کے خاندان کو ذیشان سے متعلق معلوم نہیں تھا اور وہ دہشت گرد بن چکا ہے۔ دہشت گردوں نے خاندان کو استعمال کیا اور وہ اس کی بھیڑ چڑھ گئے۔ جب میڈیا پر واقعے کی خبریں نشر ہوئی تو ذیشان کے گھر پر چھپے دہشت گرد باہر نکلے، تاہم انٹیلیجنس حکام نے انہیں شناخت کر لیا اور ان کا پیچھا کیا۔ دہشت گرد گجرانوالہ چلے گئے جنہوں نے خود کش جیکٹ پہن رکھی تھی اور ان کے پاس گرینیڈ بھی تھے۔ جب انہیں گھیرا گیا تو انہوں نے گجرانوالہ میں خود کو رات 10:57 پر اڑا لیا۔ سی ڈی ڈی نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا ہے، ترجمان سی ڈی ڈی کا یہ کہنا ہے۔